بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں آج اس کی 39ویں قسط ہے. اور آج کی ہماری گفتگو کا جو خصوصی موضوع ہے وہ ہے عدل اور انصاف، یعنی انسانی معاشرے کی جو اصل بنیاد ہے وہ عدل اور انصاف ہے. انسانوں کے درمیان مساوات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ عدل و انصاف ہو، کوئی بھی ظلم اور زیادتی کا ہدف نہ بن پائے. اسلامی تعلیمات جن بنیادوں اور اساسات پر قائم ہیں، ان میں سے ایک اساس اور بنیاد عدل اور انصاف ہے. اسلام نے عدل و انصاف کا تصور ابھارا اور اسے ایک زندہ اور فعال تصور بنایا. اس نے کہا کہ یہ دنیا عدل پر قائم ہے، انسان کی زندگی بھی عدل ہی کی بنیاد پر درست ہو سکتی ہے، اس لیے اسے عدل کا پابند ہونا چاہیے. انسان ظلم کی راہ پر چل پڑے تو معاشرہ لازماً بے چینی اور اضطراب سے دوچار اور سکون سے محروم رہے گا. اس کی تگ و تاز عدل کے دائرے میں ہو تو یہاں وہی امن سکون ہوگا جو پوری کائنات میں نظر آتا ہے. انسانی معاشرے کو جو چیز جنگلی زندگی سے ممتاز کرتی ہے وہ عدل ہے. جنگل میں طاقت کو ہی قانون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لیکن انسانی معاشرے میں قانون سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور دیگر تمام قوتیں اس کے سامنے سرنگوں اور مجبور ہوتی ہیں. اگر انسانی معاشرہ
عدل کے زیور سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کو قانون کی حیثیت حاصل ہو جائے تو انسان خوخاری میں درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور انسانی معاشرہ اس فتور اور ابتلا کا شکار ہو جاتا ہے کہ الامان الحفیظ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کو انسانیت کے زیور سے آراستہ کرنے، انہیں اپنی ذات اور اپنے خالق کا عرفان عطا کرنے اور انسانی معاشرے کو حقیقی انسانی معاشرہ بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں عدل کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی اپنی پوری زندگی عدل کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی کٹھن ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جو خصوصی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان میں ایک عدل قائم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الحدید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی اللہ کے لیے سچے گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، سو تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ انصاف اور سچی گواہی تقویٰ کی روح ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عدل
اور انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ سرکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی سفارش سے عدل اور انصاف چھوڑ بیٹھیں۔ سب مل کر عدل کو قائم و جاری کریں، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں۔ اللہ کے لیے گواہ بن جائیں، جیسے ایک اور جگہ ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِلَى آخر الآیہ، یعنی گواہیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے دو جو بالکل صحیح، صاف، سچی اور بے لاگ ہوں۔ انہیں بدلو نہیں، چھپاؤ نہیں، چبا کر نہ بولو، صاف صاف سچی شہادت دو، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہوں۔ تم حق گوئی سے نہ روکو اور یقین مانو کہ اللہ تعالی اپنے اطاعت گزار غلاموں کی مخلصی کی صورتیں بہت سی نکال دیتا ہے۔ کچھ اسی پر موقوف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا چھٹکارا ہوگا۔ گو سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو، گو اس شہادت سے رشتہ داروں کو نقصان ہوتا ہو، لیکن تم سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دے دو، اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب ہے۔ گواہی کے وقت نہ تو نگر کا لحاظ کرو، نہ غریب پر رحم کرو۔ ان کی مصلحتوں کو اللہ تعالی تم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ تم ہر صورت اور ہر حالت میں سچی شہادت ادا کرو۔ دیکھو، کسی کے برے میں آ کر اپنا خود برا نہ کر لو، کسی کی دشمنی میں، عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل و انصاف ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھو، بلکہ ہر حال، ہر آن عدل کا، انصاف کا مجسمہ بنے رہو۔ جیسے اور جگہ فرمانے باری ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمادہ نہ کر دے، عدل کرتے رہو، یہی تقویٰ کی شان کے قریب تر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر والوں کی کھیتیوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینی چاہیے کہ آپ مقدار کم بتائیں، تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو، لیکن باوجود اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے بس اسی سے تو زمین اور آسمان قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے شہادت میں تحریف کی یعنی بدل دی، غلط گوئی سے کام لیا،
واقعے کے خلاف گواہی دی، دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے، واقعات غلط پیش کر دیے یا کچھ چھپا لیا، کچھ بیان کیا، تو یاد رکھو اللہ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال نہیں چل سکتی۔ وہاں جا کر اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں۔ حضور سید الانبیاء والرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شریعت تا قیامت باقی رہنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات میں عدل و انصاف کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ عدل اور انصاف کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے امت کو جس مشکل سے مشکل کام کا حکم دیا، پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کو یا اپنے اہل خانہ کو قانون سے بالاتر نہیں قرار دیا، بلکہ آپ نے قانون کو پہلے اپنی ذات پر اور اپنے لواحقین پر نافذ کیا، اور پھر اس کے دائرے کو امت تک وسیع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ زمانہ جاہلیت میں ہونے والے خون کے انتقام سے دستبردار ہو جائیں اور زمانہ جاہلیت کا سود معاف کر دیں۔ تو آپ نے اس مشکل ترین کام کا آغاز اپنے خاندان سے کیا اور فرمایا، خبردار، جاہلیت کے تمام معاملات کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے ڈال دیا ہے، زمانہ جاہلیت کے خون کے انتقام کو باطل کر دیا ہے، اور سب سے پہلے جس خون کے انتقام کو باطل کیا جا رہا ہے وہ ہمارا اپنا خون ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، جو بنو سعد میں ایام رضاعت گزار رہا تھا اور اسے حذیل نے قتل کر دیا۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود باطل کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جس سود کو باطل کیا جا رہا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، جو سارے کا سارا باطل کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے میں تشویش کا سامنا تھا جس سے چوری کا جرم سرزد ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون گزارش کرے گا؟ کہنے لگے، اس کی جرأت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے سوا کون کر سکتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرضداشت پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں کو
اسی بات نے ہلاک کیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر بفرض محال فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ حدیث پاک عدل اسلامی کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں بڑی معاون اور ممد ثابت ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل سے پہلو تہی کو قوموں کے زوال کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ عدل کے راستے میں اپنے محبوب ترین صحابی کی سفارش کو ٹھکرا رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ عدل کے قیام کے متعلق یہ ٹھوس موقف ہر حال میں قائم رہے گا، خواہ اس کی زد کسی پیاری سے پیاری شخصیت پر بھی پڑتی ہو۔ جو چیزیں عدل کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً ان تمام کی طرف اشارہ فرما کر اعلان فرما دیا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، عدل کے قیام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عدل کے قیام میں کوتاہی ملت کے زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک ٹہنی تھی، آپ نے وہ ٹہنی اس شخص کو چبھوئی جس سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، آؤ اور اپنا انتقام لے لو۔ اس شخص نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ میں نے معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ انتقام دیتے دیکھا ہے۔ عرب قوم جس نے مر جانا سیکھا تھا اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا، اس کے افراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدل اور احسان کی انہی قوتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے تنازعات لے کر میرے پاس آتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے زیادہ بہتر انداز میں اپنی دلیل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یاد رکھو، جس شخص کو میں اس کے مسلمان بھائی کا حق دینے کا فیصلہ کر دوں، اس کی باتوں کو صحیح قرار دے کر تو وہ اس کو نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جو لوگ مختلف حیلوں سے عدالتی فیصلے کو اپنے حق میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں، مذکورہ حدیث سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدوس نے
رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں شان رحمت کے جلوے ہر سو عیاں نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے رحمت کے اس پاکیزہ جذبے کو بھی کبھی قیام عدل کے راستے میں حائل نہ ہونے دیا، بلکہ جب وقت آیا عدل کو پوری قوت کے ساتھ نافذ فرمایا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمارہ بن خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی بدو سے گھوڑا خریدا اور اس سے جلدی چلنے کو کہا تاکہ آپ گھر پہنچ کر اس کی قیمت ادا کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی جلدی آگے بڑھ گئے، جبکہ بدو پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگ بدو کے پاس آتے اور اس کے گھوڑے کی قیمت لگاتے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ ایک آدمی نے گھوڑے کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگائی۔ چنانچہ بدو نے زور سے چلا کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا، اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں، ورنہ میں اسے دوسرے کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا ہے؟ اعرابی نے کہا، نہیں، ابھی بیع مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر اعرابی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اعرابی کہنے لگا، آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان بھی ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا، وہ بدو سے کہتا، تیرا ناس ہو، کیوں ضد کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ اسی دوران حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آن پہنچے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اعرابی کے درمیان بحث اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے، تو وہ کہنے لگے، انا اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فروخت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ گھوڑے کی خرید و فروخت کے وقت تم ہمارے پاس موجود نہیں تھے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی تصدیق کی بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ آسمان کی خبریں یعنی وحی سناتے ہیں تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، پھر کیا میں آپ کے قول کی تصدیق نہیں کروں گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔